اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ گفتگو 54 نمبر شعر میں ہے اور اوپر کی ایک لائن یہ ہے کہ ولما فرغ من الکلام علی المعرفۃ اجمالا اخذ فی الکلام علیہا تفصیلا۔ لما فارغہ کہ جب ناظم جو ہے وہ فارغ ہو چکے، فری ہو چکے، کہ انہوں نے معرفہ کے اوپر کلام کی اجمالی طور پہ، مختصر طور پہ۔ تو اخذ کا مطلب شروع کرنا، تو اخذ فی الکلام علیہ، تو انہوں نے معرفہ کے اوپر کلام کو شروع کیا تفصیلی طور پہ، یعنی پہلے جو ہے وہ مختصر طور پہ معرفہ اور نکرہ کے متعلق بیان کر دیا کہ معرفہ کی انہوں نے کیا علامت بیان کی تھی کہ معرفہ کے اوپر جو ہے وہ الف لام مؤثر والی کیا داخل نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے تعریف بیان کی تھی۔ تو اب جو ہے وہ معرفہ کی جو ہے وہ تفصیل کیا ہے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ 54 نمبر میں ہے کہ فما لذی غیبت او حضور کانت وہو سم بالضمیر، او حضور نہیں پڑھیں گے، حضور اور بالضمیر، یوں اس کو ملا کے کیا پڑھیں گے، یعنی فما لذی غیبت او حضور کانت وہو سم بالضمیر۔ ما فا تو وہی مستنف ہو جائے گی، ما موصول ہے، یعنی ما جو ہے لزی کے لیے، ٹھیک ہے۔ زی یہاں پہ کیا ہے، وہی زو سے ہم جو زی بناتے ہیں، جو صاحب کے کیا ہے معنی میں آتا ہے، والا کا جس کا معنی کرتے ہیں۔ تو لزی غیبت او حضور، یعنی جو غیبت والا ہو اور حضور والا ہو، ٹھیک ہے، یا ہم ایک محاورہ ترجمہ میں آئیں کہ جو غیبت اور حضور کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے انتا اور ہوا ہے، انتا جو ہے وہ کس کے لیے ہے، حضور کے لیے، حاضر کے لیے، اور ہوا کس کے لیے ہے، غیب کے لیے، یہ معرفہ کی ہے نا، یعنی اس میں معرفہ میں آپ وہ اسم نکالیں کہ جو غیب کے لیے استعمال ہوتا ہو یا حاضر کے طور پہ استعمال ہوتا ہو، تو اس معرفہ کو سم میں آپ نام دیں، سما یسمی سے فعل امر بنے گا، سم میں آپ اسے نام دے دیں، کس کا، بالضمیر، آپ اسے ضمیر کا نام دے دیں۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ضمیر کی تعریف کیا آ گئی کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، تو ضمیر کی تعریف کیا آ گئی کہ جو غیبت کے لیے آ جائے اور حضور کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے کیا ہے جی، غیبت تو ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک تو مذکر غیب کے ہمارے پاس ضمیریں ہوتی ہیں، اور ایک کیا ہے مؤنث غیب کی کیا ہوتی ہیں، ضمیریں ہوتی ہیں۔ اچھا، حاضر میں جب ہم آتے ہیں تو حاضر میں فقط حاضر تو نہیں ہے، حاضر کے علاوہ متکلم بھی ہمارے پاس کیا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ متکلم کی ضمیر ہمارے پاس کیا ہے، مثال یاد ہے متکلم کی ضمیر کی، انا اور نحن، ٹھیک ہے۔ انا اور نحن کیا ہے، متکلم کے لیے ہے، یہ منفصل کی بات ہے۔ اگر ضمیر متصل کی بات کریں تو وہی ضربت اور ضربنا، تو اور نہ وہی متکلم کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی، کیا نام ہے جو ناظم ہیں ابن مالک، انہوں نے اس شعر کے اندر فقط 2 ہی قسمیں آپ کو بیان کی ہیں، غیبت اور حضور، متکلم کو کیا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا جو بیٹا ہے اسی ابن مالک ابن ناظم، وہ آ کے نیچے وضاحت کرے گا کہ بھئی حضور سے مراد وہ والا حاضر ہے کہ جو متکلم کو کوئی شامل ہے، اس وجہ سے کہ حضور کا مطلب کیا ہے، جو حاضر ہو، تو مخاطب جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے متکلم کے لیے۔ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے سامنے مخاطب کیا ہوگا، حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خود میں جو ہے وہ حاضر ہوں، اگر میں انا ضرب تو میں کہہ رہا ہوں کسی کو، اگر کیونکہ میں خلوت میں بیٹھ کے تو کلام نہیں کروں گا نا، کسی سے میں کلام کروں گا، اس سے میں کہوں گا کہ جو ہے وہ میں نے مارا ہے، میں نے درس پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں بازار گیا ہوں۔ تو جب میں کسی سے کلام کر رہا ہوں اور متکلم کا صیغہ بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں کس کے لیے، مخاطب کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں 2 نظام جو ہے وہ چلتے ہیں حضور میں، کہ حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے، کس کے لیے حاضر ہونا ہے، انسان تو اپنے لیے تو حاضر ہی ہے صحیح، لیکن حاضر کے کیا مطلب کہ مخاطب میں ہے تو مخاطب حاضر ہوتا ہے متکلم کے لیے، اور اگر متکلم کی وہ اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہو تو وہ ظاہری بات ہے کسی سے گفتگو کرے گا، چاہے وہ اللہ سے گفتگو کرے، تو وہ جو متکلم ہوگا اس کو بھی ہم حاضر کہیں گے، لیکن وہ کس کی نسبت سے حاضر کہیں گے، مخاطب کی نسبت سے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ متکلم بھی کیا ہوتا ہے جی، حاضر ہوتا ہے، اور حقیقت میں متکلم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخاطب کیا ہے بن جاتا ہے، کہ ایک طرح سے جو ہے وہ نہیں، مخاطب تو نہیں کہیں گے، وہ حاضر ہی کہیں گے،
مخاطب اسی سے یعنی وہ مخاطب بن سکتے ہیں، ہاں مخاطب نہیں، اس میں فاعل کا صیغہ بنا ہے مخاطب، خطاب کرنے والا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ضمیر کے اندر 3 کیٹیگری آ گئی کہ جو غیبت کے لیے ہو اور مخاطب کے لیے ہو اور تیسرا کیا ہے جی متکلم کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ ضمائر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے کہ جو حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اسے ہم ضمیر نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا وہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو حاضہ ہم اشارہ کرتے ہیں کہ حاضہ کتابن، ٹھیک ہے، حاضہ دارن، تو حاضہ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ غیب کے لیے بول رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، غیب کے لیے تو نہیں بول رہے۔ حاضہ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ مخاطب کے لیے بول رہے ہیں جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مخاطب کیا ہے؟ کتاب ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہؤلاء القوم، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ اشارہ کرتے ہیں تو اس میں تو وہ پوری قوم کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، وہ بھی کیا حاضر ہے۔ یعنی اشارے میں کیا ہوتا ہے کہ اشارہ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے کہ جو حاضر ہوتی ہیں، جو چیزیں غائب ہیں ان کی طرف کیا ہے؟ اشارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں گے تو وہ مشار الیہ کیا ہے؟ موجود ہے، حاضر ہے۔ تو پس اشارہ بھی جو ہے وہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو انہوں نے بات کی ابن مالک نے، ناظم نے، ان کی کیٹیگری میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز غیبت کے لیے ہو یا حضور کے لیے ہو اسے آپ ضمیر کا نام دیں گے۔ تو ہم اعتراض کیا کریں گے کہ بھئی حاضر کے لیے ایک چیز ہے اسے آپ ضمیر کا نام نہیں دیتے، اسے آپ کیا نام دیتے ہیں جی؟ اشارہ کا آپ نام دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ اب اشکال ہو گیا کس کے اوپر؟ یہ ناظم کے اوپر، کہ انہوں نے جی بات بڑی ناقص کی ہے اور فقط اس کے اندر ضمیر نہیں آتی اور اس میں اشارہ بھی کیا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ آ کے دفاع کرے گا، ان کا بیٹا یہ کہے گا کہ بھئی میرے جو والد ہیں وہ اس میں اشارے کی الگ سے بحث لکھیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ بیان کریں گے کہ اشارہ اور مشار الیہ حاضر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو الگ سے بیان کر دیا تو اب وہ اس میں کیا شامل نہیں ہو رہا۔ تو آپ بہت جلدی کر رہے ہیں اعتراض کرنے میں کہ جی جو ہے وہ میرے والد نے جو ہے وہ ضمیر کے اندر اشارے کو بھی کیا شامل کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ الگ سے اس کی الگ بحث لکھیں گے، وہاں پہ اشارے کی الگ بحث ہوگی، تو اس الگ شعر سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ وہ چیز کیا شامل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دفاع بڑا کمزور ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ الگ لکھیں گے، لیکن ابھی تعریف تو وہ بڑی جامع اور معنی سی کریں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ان کے بھی الگ جب لکھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ چھوڑیں، اشکال نہ کریں، رہنے دیں، ٹھیک ہے زیادہ۔ اچھا جی، شعر کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور ترکیب آپ خود اس کی حل کریں گے کہ لذی جو ہے نا، یہ لام جارہ ہے، ٹھیک ہے، اور زی جو ہے وہ مجرور ہے اور اس کی جو علامت جر ہے اس کو آپ نے لکھنا ہوگا، تو علامت جر اس کی ظاہری ہے، تقدیر میں نہیں ہے، یا جو ہے اس کی علامت جر ہے۔ جار مجرور اس کو شبہ جملہ ہم کہتے ہیں، جیسے کہ جو مضاف الیہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں، مضاف الیہ۔ تو جار مجرور بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ صلہ کیا واقع ہوتا ہے، تو ما موصول کا جو صلہ ہے وہ شبہ جملہ کیا یہاں پہ واقع ہو جائے گا۔ اچھا جی، غیبتن او حضورن آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ زی جو ہے وہ اس کی طرف کیا ہو رہا ہے جی؟ مضاف ہو رہا ہے، کیونکہ زو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، زو مال زو کتاب میں۔ کانتا میں اب یہ کانتا یہ کیا مثال بن رہی ہے؟ یہ مثال نہیں بن رہی۔ اگر مثال بن رہی ہو تو آپ یہ کہتے ہیں ذالک موجود انتا، آپ یوں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے وہ تعریف کا کیا حصہ ہے، یعنی وہ چیز کہ جو غیبت اور حضور کی طرح ہو، کہ انتا در حالہ کہ وہ انتا اور ہوا کی طرح ہو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہم نے اس میں اشارہ کو کیا کرنا ہے؟ خارج کرنا ہے، یعنی غیبت اور حضور کے لیے بھی ہو اور اس کی شکل بھی کیا ہے؟ انتا اور ہوا کے لیے، ہوا کے طور پہ استعمال ہوتی ہو، زا اور زی کی طرح کیا ہے؟ نہ ہو، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ سم میں بے ضمیر ہے، تو اسے آپ نام کس کا دے دیں گے؟ ضمیر کا کیا نام دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سمہ جو سمے ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی سمہ زیدن، ٹھیک ہے، سمہ ابن کا زیدن، آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں زید، تو ابن کا مفعول اول اور زید کیا ہو گیا جی؟ دوسرا، یا سمہ ابن کا بے زیدن، یوں بھی دوسرا جو عام طور پہ دوسرے کا مفعول ہوتا ہے وہ حرف جار کے ساتھ ہوتا ہے، حرف جار سے اس کے متعلق ہوتا ہے تو وہ کیا مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سمے بالضمیر میں جو بالضمیر ہے یہ اس کی دوسری مفعول کے طور پہ آ رہی ہے بالضمیر، اور اس کا جو پہلا مفعول ہے وہ ما ہو جائے گا جو شروع میں ہے، کہ ما، کہ اس کو آپ نے نام دینا ہے، کس کو؟ کہ جو غیبت اور حضور کے لیے ہے،
ٹھیک ہے، جو غیبت اور حضور کے لیے اس کو آپ نے نام دینا ہے، کس کا، کون سے والا نام دینا ہے؟ بالضمیر، ضمیر والا کیا ہے نام دینا ہے۔ تو یہاں سے یہ شعر کا ترجمہ کیا واضح ہو جائے گا۔ بس اس کے اوپر ایک نقطے کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ کانت جو ہے، کانت میں کاف جار اور انت جو مجرور ہے، کیا اس کی ترکیب کیا واقع ہوگی؟ کیا یہ مثال کے طور پہ ذکر کیا ہے یا تتمیم حد کے طور پہ ذکر کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو بالکل کیا ہے شروع میں آتی۔ کون سا شعر تھا؟ کستقم والا، ٹھیک ہے، وہی یہاں پہ کیا ساری بات آئے گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی ان کے بیٹے کی طرف، ابن ناظم وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ المزمر ما دل علی نفس المتکلم او المخاطب او الغائب کانا وانت وہوا، کہ مزمر اسے کہتے ہیں کہ جو متکلم کی ذات کے اوپر دلالت کرے، یا مخاطب یا غائب، یہ تین چیزیں لے کر آگے تینوں مثالیں دی انا انت اور ہوا کی۔ وقد ادرج قسم المتکلم والمخاطب تحت ذی الحضور، یہ اس سوال کا جواب، ٹھیک ہے، سوال مقدر کا جواب، کہ بھئی آپ نے تو تین قسمیں بیان کی ہیں، آپ کے والد نے تو کیا دو بیان کی تھیں، غیبت اور حضور کو۔ تو کہتے ہیں کہ قد ادرجہ، ادرجہ کا فاعل کیا ہوگا ان کا؟ والد، ناظم، کہ میرے والد نے جو ہے وہ درج کیا قسم المتکلم والمخاطب، دو قسمیں، کون سی؟ متکلم اور مخاطب کی، دونوں قسموں کو کہاں پہ درج کیا؟ تحت ذی الحضور، ذی الحضور کا لفظ اوپر کہا ہے نا، ذی غیبت نہ ہو ذی حضور ہے، تو ذی الحضور کے اندر کیا ہے انہوں نے درج کیا۔ وہ کیسے؟ بھئی متکلم بھی کیا حاضر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، لأن المتکلم حاضر للمخاطب ہے، کیونکہ متکلم کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ بھئی یہ متکلم ہے تو کسی سے کلام تو کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو وہ جس سے کلام کرے گا وہ مخاطب ہوگا، تو مخاطب اس کے سامنے کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا، چاہے یہ شاعر قسم کا بندہ ہے اور متکلم کو ویسے، مخاطب کو ویسے ہی حاضر کر دیتا ہے، دیواروں سے خطاب کر رہا ہے، ہواؤں سے خطاب کر رہا ہے، تو وہی اس کی مخاطب بن جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی اس کا مخاطب تو ہوگا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو متکلم کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے حاضر ہوتا ہے، والمخاطب حاضر للمتکلم، اور ادھر سے آ جائیں اگر مخاطب کو آپ دیکھیں تو وہ بھی تو حاضر اس کو آپ کہتے ہیں، لیکن وہ حاضر کس کے لیے ہوتا ہے؟ متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ متکلم جب کسی سے خطاب کار ہوتا ہے تو مخاطب اس کے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن فیہ ابہام، لیکن فیہ ابہام ادخال اسم الاشارت فی المضمر، لیکن فیہ کیا مطلب؟ یعنی اس شعر میں یہ جو مضمر کی بھی تعریف بیان کی ہے والد نے، اس میں کیا ہے جی؟ ابہام، ایک ابہام ہے، کس چیز کا ابہام؟ ابہام ادخال اسم الاشارت فی المضمر، کہ یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ بھی داخل ہو جائے کس میں جی؟ مضمر میں، ٹھیک ہے۔ لأن الحاضر ثلاثۃ، کیونکہ جو حاضر ہے وہ آپ کے تین بن گئے، حاضر جو ہے وہ تین کیسے بنیں گے؟ کہ حاضر جو ہے ایک تو متکلم ہم نے کیا حاضر ہوتا ہے مخاطب کی نسبت سے، دوسرا ہم نے کیا کہا جی؟ خود مخاطب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں، کیونکہ مخاطب متکلم کی نسبت سے حاضر ہوتا ہے۔ تیسرا ایک اور بھی ہے، تیسرا حاضر کون سا ہے؟ کہ جو نہ متکلم ہو نہ مخاطب ہو، تینوں نہ ہوں۔ وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ، وہ پھر کیا ہوگا؟ مشار الیہ، جس کی طرف آپ کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں، یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس سے آپ خطاب نہیں کر رہے ہوتے۔ ھذا کتاب، جب میں نے کہا ھذا الکتاب، تو وہ حضور تو ہے لیکن وہ مخاطب کیا میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن فیہ کیا مطلب؟ یعنی فیہ کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ضمیر پلٹائیں نا، وہ ذی الحضور کی طرف ہم پلٹائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی بیٹے نے کیا کہا کہ بھئی میرے والد کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے جی متکلم کو ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، فقط غیبت کو اور حضور کو ذکر کیا، تو میں نے یہ دفاع کیا کہ بھئی جو حضور انہوں نے لفظ بولا ہے اس کے اندر متکلم بھی آ جاتا ہے، یہاں تک بات تو ٹھیک بن گئی، آگے جا کے پھر مسئلہ پھنس گیا۔ ان کے اچھا تو آپ فقط حضور کی بات کر رہے ہیں جو حاضر ہو، چاہے وہ مخاطب نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اچھا تو جو حاضر ہو وہ مخاطب نہ بھی ہو تو پھر تو حاضر تو کتاب بھی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا حضور کے اندر پھر کیا ہے؟ متکلم اور مخاطب کے علاوہ تیسری چیز کون سی داخل ہو جائے گی؟ مشار الیہ بھی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تو آپ کے والد نے بڑا اچھا کام کیا کہ حضور لگا کے متکلم کو بھی کیا ساتھ داخل کیا، لیکن ان کے حضور لفظ لگانے کی وجہ سے متکلم کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی اندر گھس گئی، وہ کون سی چیز ہے؟ مشار الیہ ہے، کیونکہ ھذا الکتاب جب آپ کہتے ہیں تو کتاب مخاطب تو نہیں ہے کہ آپ اس سے خطاب کر رہے ہوں،
ٹھیک ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہاں اس کو حاضر کہہ سکتے ہیں، مخاطب اسے نہ کہیں، حاضر تو کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے والد نے لفظ کون سا بولا ہے؟ حضور والا بولا ہے، تو سیدھا وہ باقی نحویوں کی طرح 3 بول دیتے، غیبتن و متکلمن و مخاطبن، حضور کو لاتے نہیں تو کام سیدھا ہو جاتا نا۔ حضور کا انہوں نے لفظ بول کے اس کے اندر دونوں کو شامل کرنا چاہا 2 in 1 میں، لیکن 2 کے ساتھ ساتھ تیسرا بھی کیا اس کے ساتھ گھس گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی لاکن نفی ہے، یہ لاکن نفی ہے کیا ہے؟ وہی طالب علموں والا ہے۔ طالب علم والے کون سا ہے؟ طالب علم سے پوچھیں نا فلاں آغا صاحب کہتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت آگے ہیں، آخر پہ وہ کیا لگاتا ہے؟ لیکن، ٹھیک ہے، تو یہ وہی والا لیکن ہے کہ بیٹے نے باپ کا دفاع کیا، کون سا دفاع کیا کہ جی وہ متکلم بھی داخل کر دیا حضور کے اندر، لیکن آگے لیکن لگا دیا، کہتے ہیں کہ لیکن اس میں تو ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے، وہ ابہام کیا ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ مضمر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، علی ان ھذا الابہام یرفعہ، لیکن اس ابہام کو رفع کر دیتی ہے کون سی چیز؟ افراد و اسم الاشارت بذکر، کیونکہ الگ طریقے سے وہ ذکر کریں گے۔ افراد کیا ہے؟ کسی چیز کو الگ طریقے سے ذکر کرنا، کہ وہ اسم اشارہ کو افراد کریں گے بذکر، افراد بذکر یعنی اس کے ذکر کو الگ کریں گے، یعنی جب میرے والد اسم اشارہ کا الگ ذکر کریں گے تو یہ وہم کیا ہے آپ کا پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کہیں گے کہ ہاں اس شعر میں تو داخل ہو رہا تھا اسم اشارہ، لیکن چونکہ اس کا الگ ذکر کر دیا تو لہذا کیا ہے وہ اب اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ فنی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو شعر ابھی لکھا ابن مالک نے اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ابہام پیدا ہو چکا ہے، اور یہ ابہام بعد میں جا کے ختم ہوتا ہے کہ جی وہ اس میں داخل نہیں تھا، لیکن عبارت اب بھی ایسی ہے کہ وہ داخل اسے کر رہی ہے۔ تو لہذا حضور کا جو لفظ ہے اسے ہٹانا چاہیے، حضور کا لفظ ہٹا کے پھر کیا ہے 3 لفظ لانے چاہیے، لیکن 3 لفظ لا کے وہ شعر بھی پورا بنا دیں صحیح وزن والا، تو اب یہ کام کون کرے؟ تو یہ پھر بیٹے کے لیے اور باپ کے لیے کیا چیلنج کیا لگا رہے گا۔ اچھا جی، اگلا شعر آ جائیں جی، وضو اتصال منہ ما لا یبتدا ولا یلی الا اختیارا ابدا، ذو اتصال منہ، منہ من الضمیر، ضمیر میں سے ذو والا، اتصال والی، یعنی کسے کہتے ہیں؟ متصل۔ ضمیر متصل کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ ضمیر متصل کیا تعریف ہے کہ ما لا یفتتح، یعنی ما لا یفتتح بالکلام، کہ جس سے کلام کا افتتاح نہ کیا جا سکے۔ اور دوسری چیز کے اندر کی چیز کیا ہوتی ہے کہ ولا یلی الا، یہ الا کے بعد نہ آتی ہو، الا کے بعد ہمیشہ کون سی ضمیر آتی ہے؟ منفصل آتی ہے، متصل کیا کبھی الا کے بعد نہیں آتی۔ ولا یلی الا، الا کے بعد نہ آتی ہو اختیاراً، یعنی اختیاری حالت میں، ابداً اور ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اختیاراً اور ابداً کیا واقع ہو رہا ہے یہ آپ ترکیب میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ولا یلی الا یعنی الا کے بعد نہ آتی ہو اختیاراً، اختیاری حالت میں، ابداً کبھی بھی الا کے بعد حالت اختیار میں نہیں آتی۔ نحو میں حالت اختیار اور حالت اضطرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حالت اضطرار کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت شعری، یعنی ضرورت شعری کے تحت کوئی شعر کے وزن کو سیدھا کرنے کے لیے لائے تو ہم اس کو تھوڑی سی کیا ہے مارجن دے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لا سکتے ہیں، آپ کا مجبوری ہے، آپ نے وزن کیا سیٹ کرنا ہے، وگرنہ اگر وزن کی کوئی بات نہیں ہے، نثر کی بات ہے تو حالت اختیاری میں اللہ کے بعد کیا ہے نہیں آ سکتی۔ تو ابن ناظم اس کی کیا شرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مضمر جو ہے وہ المضمر اولاً، سب سے پہلے جو مضمر کی تقسیم ہے وہ 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، یا بارز ہوگی یا مستتر ہوگی۔ مستتر کی کیا تعریف ہے؟ وہ ما لا صورت له فی اللفظ، جس کا لفظ میں کیا کوئی صورت نہیں ہوتی، لفظوں میں آپ کیا بول نہیں رہے ہوتے، اور اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بارز جو ہے جس سے ہم ضمیر ظاہر کہتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک متصل اور ایک منفصل۔ منفصل کی کیا تعریف ہے کہ وہ ما یصح وقوعہ فی اول الکلام، کہ جس کا اول کلام یعنی جس سے جملے کا آغاز کیا ہے درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا زید انت قائم، یوں کر کے۔ متصل کیسے کہتے ہیں کہ ما لا یصح ان یقع فی اول الکلام، کہ جس کا اول کلام میں واقع ہونا صحیح نہیں ہوتا، جیسے کم تو قطع کم تو وقاف اکرمہ کا، تو کو آپ شروع میں نہیں لا سکتے، اکرمہ کا بھی کاف جو مفعول واقع ہو رہی ہے اس کو بھی کیا شروع میں نہیں لا سکتے، ایک یہ بات ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے کہ ولا یقع بعد الا، یہ الا کے بعد بھی کیا ہے حالت اختیاری میں واقعہ نہیں ہوتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما قام الا، تا نہیں کہہ سکتے، وما رأیت الا ہو نہیں کہہ سکتے، الا ہوا کہنا پڑے گا، الا ہو نہیں کہیں گے، ہو کیا ہے متصل ہے۔
و انما تقولو الا انت کہیں گے یا ما رأیت الا ایاہو کہیں گے، کیونکہ ہوا ضمیر فاعل ہی ہے تو ضمیر مفعولی میں کیا ہوتا ہے، ایاہو کیا استعمال ہوتی ہے، کہ جس کی تفصیل کیا بعد میں آئے گی۔ اچھا جی، ولا یقع ضمیر المتصل بعد الا کے بعد ضمیر متصل واقع نہیں ہوتی، الا فی ضرورہ، اختیاراً واقع نہیں ہوتی لیکن ضرورت میں کیا واقعہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ وَمَا نُبَالِي اِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا ان لا یجاورنا الا کے بعد کیا یہ ہے، الا کے دیارو، ٹھیک ہے۔ وما نبالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب آپ ہماری پڑوسی نہیں ہیں، مگر یہ کہ فقط آپ ہی ہماری پڑوسی ہوں، کوئی اور کیا پڑوسی نہ ہو۔ دیارو کہتے ہیں احدو کے معنی میں، کوئی ایک بھی گھر میں رہنے والا، یعنی لا یجاورنا دیارو، کوئی بھی ہمارا پڑوسی نہ ہو الا کہ، مگر کیا ہے آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ یہاں تک کیا ہے گفتگو مکمل ہوئی، آگے پھر کیا ہے اور گفتگو ہے، چلیں اس کو پھر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔